السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما ارسلناك الا رحمة للعالمين۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بہت سارے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، اور وہ انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ اور توضیح وضاحت کرتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا پر ہر قسم کا گمراہ، چاہے وہ عرب ہو یا عجم یا روم و ایران ہو، دنیا کے ہر کونے کے اندر انسان یا تو انسان کو سجدے کر رہا تھا، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کہیں بتوں کے سامنے، کہیں سورج کے سامنے، کہیں آگ کے سامنے یہ انسان سجدے کر رہا تھا اور ان کو اپنا خالق اور مالک سمجھ رہا تھا۔ اور خاص طور پر عرب کے اندر بیت اللہ کے اندر بتوں کی پوجا ہوتی تھی، اور عرب کے گرد نواح میں ہر بستی، ہر علاقہ اپنے اپنے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے اور ان کو پوجتے تھے۔ اور اگر اخلاق دیکھیں تو اخلاقی زندگی بھی انسانوں کی وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ جو بھی طاقتور ہوتا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا۔ یعنی آپ ایسے سمجھ لیں انسان کے اندر جو کردار کی سرخیزی ہوتی ہے وہ بالکل بانجھ ہو چکی تھی، یا آپ ایسے کہہ لیں کہ وہ زرخیز مادہ جو انسان کے اندر ہوتا ہے، کردار والا، اعمال کا، اخلاق کا، وہ بالکل
منجمد ہو چکا تھا، یعنی ختم ہو چکا تھا، اور انسانی کردار، اعمال اور اخلاق وہ ایسے ہو چکے تھے جیسے ایک بنجر زمین ہوتی ہے۔ جس طرح بنجر زمین کے اندر کوئی بھی کسان وہ کاشتکاری نہیں کر سکتا، وہ زمین بڑی سخت ہوتی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پوری انسانیت کے اندر جو کردار اور اخلاق کی زرخیزی تھی، وہ جو انسان کے اندر اخلاق کا، کردار کا جوہر ہوتا ہے، وہ بالکل بنجر ہو چکا تھا۔ اور آپ کہیں بھی دیکھیں، عرب کے اندر، روم و ایران کے اندر، عجم کے اندر، پوری دنیا کے اندر ہر انسان ظلم اور زیادتی کو مانتا تھا، اور کمزوروں کو جو طاقتور ہوتے تھے وہ کھا جاتے تھے۔ اور دوسری طرف اگر ان کے معاملات کو دیکھیں، آپس کے معاملات کے اندر، تو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ 40 سال تک ان لوگوں کے جھگڑے جاتے تھے، اور ان جھگڑوں کا فیصلہ نہیں ہوتا تھا، آنے والی نسل پر یہ لازم ہوتا تھا کہ وہ اپنے مقتول کا لازماً بدلہ لے، یا وہ لے یا اس کی آنے والی نسل، اس کا بیٹا یا کوئی بھی، وہ ضرور اس سے بدلہ لے۔ تو جب بنجر زمین، جو اس بنجر زمین کو اگر کاشت کرنا ہو، آباد کرنا ہو، اس سے کچھ لینا مقصود ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلی بات زمین کو نرم کرنا پڑتا ہے، اور تب جا کر اس کے اندر کاشتکاری ہوتی ہے۔ اسی طرح انسانوں کے ظلم اور زیادتیاں اور بد اخلاقیاں، آپ ایسے سمجھ لیں، مثلا لوگ، انسان بدعمالی اور بد اخلاقی کی آگ کے اندر وہ جھلس رہے تھے۔ جس طرح پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے، تو اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ انسانیت جو ظلم کی آگ کے اندر پس رہی ہے، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک سے لے کر انتہا تک، نچلے درجے تک، چاہے وہ انسان سے ہو، ظلم کی چکی کے اندر انسان پسا جا رہا، بتوں کو سجدے، سورج کو سجدے، آگ کو سجدے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آگ کس طرح بجھائی؟ تو ہر انسان گناہ کی آگ کے اندر جھلس رہا تھا۔ ایک یہ بنجر، یہ مطلب سخت پن، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، اور پھر اس پیغمبر کے اندر دوسری صفت یہ رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو جسم، بطور جسم کے بابرکت بنا دیا۔ ایک تو وما ارسلناک الا رحمتاً، ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے کیا بنایا ہے؟ رحمت بنایا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی انسان آتا، چاہے وہ زانی ہوتا، وہ زنا کی آگ کے اندر اگر وہ جھلس رہا تھا، تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے پیغمبر مجھے زنا کی اجازت دے دے۔ تو ساتھ صحابہ کرام بیٹھے تھے اور وہ غصے ہونے لگے، تو اللہ کے پیغمبر نے اس شخص کو بلایا اور بلا کر کہا کہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ یہ کام کرے، تیری بہن کے ساتھ یہ کام کرے؟ اس نے کہا میں یہ کبھی بھی پسند نہیں کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا
پیغمبر نے جو بھی انسان آتا گناہوں کی دلدل کے اندر دھنسا ہوا، جب پیغمبر کے پاس آتا تو وہ آگ گناہ کی ختم ہو جاتی، زائل ہو جاتی، اور پھر وہ انسان کبھی بھی اس گناہ کو کبھی بھی نہ کرتا۔ اسی طرح ایک چور آیا، وہ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر مجھے چوری کی اجازت دے دیں۔ اب دیکھیں ہر انسان گناہوں کے اندر لت پاتا ہے، کوئی بتوں کے سامنے، کوئی زانی، کوئی شرابی، کوئی چور، کوئی ڈکیت، کوئی کس قسم کے گناہوں کے اندر ہر انسان ڈوبا ہوا، اور اس آگ کو کس نے بجھایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وہ چور کہنے لگا مجھے چوری کی اجازت دے دے، تو صحابہ کرام جو بیٹھے تھے پریشان بھی، چوری کی اجازت؟ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تجھے اجازت ہے لیکن تو نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اب وہ انسان چوری کے لیے کیا، اس نے کہا چوری کرتا ہوں، جب پوچھا جائے گا تو پھر وہاں جھوٹ تو بولنا نہیں، لہذا چوری کو۔ تو جو بھی انسان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، اللہ کے پیغمبر نے کبھی بھی اس کو یہ نہیں کہا کہ مجھ سے دور ہو جا، کہ تو فلاں فلاں کام کرنے والا ہے۔ ایک شخص آیا مسجد کے اندر، وہ پیشاب کرنے لگا، صحابہ کرام دوڑے اسے پکڑنے کے لیے، یہ عبادت کی جگہ ہے، کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اس کو چھوڑ دو، اسے اپنا کام لینے دو۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا، اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یہ مساجد اس کام کے لیے نہیں ہے، تو کبھی بھی پھر اس نے ایسا کام نہیں کیا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ جس طرح دنیا کے اندر اگر آگ بجھتی ہے پانی سے، تو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جو یہ نقشہ تھا، انسانیت کے اندر اخلاق کا زوال ہو چکا تھا، انسانی ضمیر بالکل بنجر ہو چکے تھے کہ ان سے اخلاقی زندگی نکلے، کوئی شرافت کی بات نکلے، کوئی ان کی زندگی سے ایسے کام نکلے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ ایسے زمینیں، ایسے کردار بالکل بنجر ہو چکے تھے، تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو بھیجا انسانوں کے ضمیر کی زمین کو نرم کرنے کے لیے۔ انسانوں کے ضمیر کی جو زمین تھی، بنجر ہو چکی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے نرم کیا، کس کے ساتھ؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اپنے پیغمبر کو بھیجا، اور اس پیغمبر نے ہر ایک انسان کو ایسا انسان بنایا کہ وہ قیامت تک انسان وہ مثالی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اگر جس انسان نے ان انسانوں کی پیروی اور اتباع نہ کی، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، تو اس انسان کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے، فلاح کا راستہ نہیں ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو رحمت بنایا دونوں جہانوں کے لیے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر رحمت ہیں لیکن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اللہ کے پیغمبر کافروں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت، پرندوں کے لیے بھی رحمت، اسی طرح حیوانوں کے لیے بھی رحمت۔ اللہ کے پیغمبر دنیا کی ہر ایک جاندار چیز یا بے جان چیز، اللہ کے پیغمبر سب کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی مسلمان انسان آتا، جو بھی مشرک آتا، کوئی
اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا. کوئی ایسا انسان جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور جیسے وہ بھی انسان آئے جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا، ان کے اعضاء کو دھاگے کے اندر پرو کے اپنے گلے کے اندر ہار پہنا، ان کے لیے بھی اللہ کے پیغمبر کیا ہے؟ رحمت للعالمین. تو اللہ کے پیغمبر نے سب کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. ایک طرف وحشی آتا ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، آ کر مسلمان ہو جاتا ہے. ہندا آتی ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا گوارا نہیں کرتے، لیکن اس کو پھر بھی کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. بلکہ قرآن تو عجیب بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے پیغمبر، یہ عجیب آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر آپ اخلاق والے ہیں، ذو خلق نہیں ارشاد فرمایا بھی اے پیغمبر آپ اخلاق والے ہیں. اخلاق والے تو اور بھی دنیا بہت ہے. اس دور کے اندر تھوڑا یا زیادہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ اخلاق تھا، اخلاق والے لوگ تھے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ اے پیغمبر آپ اخلاق والے ہیں، اور بھی تھے. لیکن قرآن یہ نہیں کہتا. قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ، کہ اے پیغمبر آپ کا اخلاق، شرافت آپ کا ختم، ایمان آپ سے ختم، حیا آپ سے ختم، سخاوت آپ سے ختم، بہادری آپ سے ختم، شجاعت آپ سے ختم، اخلاق آپ سے ختم. قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے پیغمبر آپ کا اخلاق دنیا پر چھا جائے گا. یہ نہیں فرمایا کہ اے پیغمبر آپ اخلاق والے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ کے اخلاق ایسے ہیں کہ آپ دنیا پر چھا جائیں گے. اسی وجہ سے بادشاہ کہتے تھے کہ اگر ہم بادشاہ نہ ہوتے تو ہم اس پیغمبر کے پاؤں دھو کر پیتے. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا اخلاق ایسا ہے کہ آپ کے اخلاق ہر ایک اخلاق سے بلند اور عظیم تر ہے. اور اسی وجہ سے اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. میں اس وجہ سے بھیجا گیا ہوں کہ میں اخلاق کی تکمیل کر دوں. بہادری، شجاعت، اخلاق، دیانت، شرافت جیسی پیغمبر کے اندر تھی، ایسی نہ پہلے انبیاء کے اندر تھی، نہ آئندہ کسی انسان کے اندر ہونی ہے اور نہ پیدا ہونی ہے. اور نہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اخلاق پھر بنانا ہے کہ وہ کسی انسان کو دے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے پیغمبر آپ کے اخلاق چھا جائیں گے دنیا پر، اور دنیا کہتی پھرے گی کہ ایسے اخلاق ہم نے دنیا پر دیکھے اور نہ ہی قیامت تک آنے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس پیغمبر کو رحمت بنایا دونوں جہانوں کے لیے، انسانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، جمادات کے لیے بھی. وہ اگر جاندار چیز نہیں تب بھی اس کے لیے کیا بنایا ہم نے؟ رحمت بنایا. اور دوسری چیز ہم نے اپنے پیغمبر کو بطور جسم کے ببرکت بنایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بھوکے، بڑے پیاسے، اور ان کو بڑی بھوک محسوس ہوئی. ان کا ذریعہ معاش کوئی نہیں تھا.
راستے پر کھڑا ہوتا ہوں، وہاں جا کر ان سے میں یہ پوچھتا ہوں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس آیت کا مجھے معنی بتاؤ، اس آیت کا ترجمہ مفہوم کیا ہے؟ ان کا مقصد تھا کہ اگر کوئی مسلمان صحابی آئے گا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ یعنی یتیموں کو کھانا کھلانا، جب وہ ترجمہ بتائے گا تو وہ مجھ سے پوچھے گا تیرا کیا مقصد ہے پوچھنے کا، تو میں کہہ دوں گا، صورتحال واضح ہو جائے گی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، ترجمہ بتا کر چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، ترجمہ بتا کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ ابھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آیت نہیں پڑھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اس کا ترجمہ نہیں پوچھا۔ ابھی حضرت ابو ہریرہ نے کچھ منہ سے کچھ الفاظ بولے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ ابھی وہ آیت پڑھی نہیں، ترجمہ پوچھا نہیں، ہونٹ ہلائے نہیں، اللہ کے پیغمبر کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے اے ابو ہریرہ تجھے بھوک لگی ہے۔ تو لے جاتے ہیں، ایک مکان میں دودھ کا پیالہ ملتا ہے، وہ دوسروں کو بھی پلاتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ کے اخلاق دنیا پر چھا جائیں گے، آپ کے اخلاق پر اوپر کسی کا کوئی اخلاق وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً، ہم نے آپ کو رحمت بنایا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے وہ آیت سنی نہیں، پوچھا نہیں، پہلے ہی سے احساس کر لیا کہ اس صحابی کو کیا بھوک لگی ہے۔ ایک کافر آتا ہے اور وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ میں نے مسلمان نہیں ہوں، کہ شاید آپ کے دل میں ہو کہ یہ آیا ہے اسلام لانے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے، میں نے مسلمان نہیں ہونا، لیکن یہ ہے کہ میرے بچے اور میری بیوی بھوکے ہیں، میں اللہ کے نام سے آپ سے 2 بکریاں مانگتا ہوں اور ان بکریوں کا دودھ دو کہ میں ان کو پلاؤں گا تاکہ ان کی بھوک ختم ہو۔ لیکن یہ بات آپ دوبارہ سن لیں کہ میں نے مسلمان نہیں ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ بات سنی، مسکرا دی اور ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، اے انسانوں تم نے اللہ تعالیٰ کی قدر پہچانی ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی تم نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں ہیں اس کو دے دو، اور اس پہاڑ کے اندر 2000 بکریوں کا ریوڑ تھا۔ کتنا؟ 2000 بکریوں کا ریوڑ۔ وہ کافر پریشان اور اپنی قوم کو جا کر کہتا ہے اے قوم والو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو، جو دیتے ہوئے اپنی فقیری کا ڈر محسوس۔ وہ پھر واپس پلٹا اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے پیغمبر پوچھتے ہیں تو تو وعدہ کرتا تھا، تو شرطیں باندھتا تھا کہ میں نے مسلمان تو نہیں ہوں گا، تو آپ تو کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسے اخلاق، ایسی صفات میں نے دنیا پر نہیں دیکھی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ، ہم نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے پیغمبر تیرے اخلاق کے چرچے ہوں گے، دنیا پر چھا جائیں گے۔ اور یہ رحمت اللہ کے پیغمبر صرف مسلمانوں پر نہیں تھے،
اللہ کے پیغمبر کی رحمت صرف کافروں پر نہیں تھی بلکہ جانوروں پر، چرند پرند پر۔ اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں میں اس پتھر کو جانتا ہوں، اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام، آج بھی میں اسے جانتا ہوں، وہ آتے جاتے مجھے سلام کرتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد محترم فوت ہوئے، انہوں نے قرضہ دینا تھا اور ان کا کھجور کا باغ تھا اور انہوں نے جو کچھ کھجوریں تھیں وہ اتاری اور ان کی ڈھیریاں بنا دی۔ قرض خواہ لوگ وہ آئے اور انہوں نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ تم اپنا تھوڑا تھوڑا قرضہ لے لو یا پھر ایسا کرو مجھے مہلت دو، کیونکہ سب کا یہ کھجوریں جو ہے سب کا قرضہ نہیں اتارنے والی، یہ بہت تھوڑی۔ انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں قرضہ ہم آج ہی لیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ یا یہ مہلت دے دیں یا پھر تھوڑا تھوڑا لے لیں، سب اگر یہ مکمل قرضہ لینا چاہتے ہیں تو یہ کھجوریں ناکافی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ، اور سب کو کہا جس نے قرضہ لینا ہے وہ آ جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے وہ جو ڈھیریاں بنی ہوئی تھی اس کے ارد گرد چکر لگایا اور جو پیمانہ تھا بھرنے والا اس کو بھرنا شروع کیا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پیمانے سے بھرتے دیتے چلے گئے، قرض خواہ سارے لے کر چلے گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میری کھجور میں سے ایک بھی کھجور کم نہیں ہوئی تھی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اپنے پیغمبر کو رحمت بھی بنایا اور برکت بھی بنایا۔ پیغمبر کا لعاب بھی برکت، بولنا بھی برکت، کسی جگہ آنا اور جانا بھی برکت۔ ہم نے اپنے پیغمبر کو کائنات کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ۔ ایک مسلمان اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو خبریں لے کر آیا۔ وہ کہنے لگا ہے اللہ کے پیغمبر فلاں قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، لیکن دوسری خبر یہ ہے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ اگر ان کی تعلیف قلب کے لیے، اسلام پر ان کو مضبوط کرنے کے لیے اگر ان کو کچھ نہ دیا گیا، بیت المال میں سے کچھ نہ دیا گیا، تو خدشہ ہے کہ وہ اپنے اسلام کو چھوڑ بیٹھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس تکلیف کا آپ احساس اس طرح کریں کہ جب طائف کے اندر آپ نے وہ سارے واقعات سنے ہیں، آپ کا سارا بدن وہ خون سے لت پت ہے، آپ جب ایک باغ کے اندر گئے، وہ اس باغ کا مالک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ نے کیا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کہتا ہوں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ وہ شخص وہی مسلمان ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر مجھے یہ بتائیے کہ آپ پر سب سے بڑا تکلیف والا دن کون سا ہے اور سب سے بڑا مسرت والا دن کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تکلیف والا دن، سب سے زیادہ تکلیف والا دن وہ طائف والا دن ہے، اور سب سے مسرت والا دن بھی وہ طائف والا دن ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب
میں نے دعوت دی، کسی نے بھی قبول نہیں کیا۔ جب میں طیف کے ایک باغ کے اندر گیا، وہاں ایک شخص مسلمان ہوا تو مجھ پر جتنی زیادتیاں کی گئی تھی، جو مصیبت مجھ پر پڑی تھی لوگوں کی وجہ سے، وہ سارے کے سارے مسائل میں ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے سب کچھ بھول گیا۔ تو اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سارا قبیلہ مسلمان ہو رہا تھا، ہو چکا تھا، لیکن خدشہ یہ تھا کہ وہ پلٹ نہ جائے، اسلام کو چھوڑ نہ دے۔ اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، اے علی دیکھو بیت المال کے اندر کچھ ہے؟ فرماتے ہیں کہ آپ نے کل وہ سارا خالی کر دیا، آپ نے سارے غریبوں مسکینوں کے اندر آپ نے تقسیم کر دیا ہے۔ تو ایک عالم یہودی وہاں کھڑا تھا، اس نے کہا میں آپ کو قرضہ مشورہ دیتا ہوں، مشورہ یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ سونا دیتا ہوں اور وہ سونا آپ مجھ سے ادھار لے لیں، قرض لے لیں، تو 1 مہینے کے بعد مجھے واپس کر دیں۔ اللہ کے پیغمبر بڑے خوش ہوئے اور قرضہ لے لیا، اور وہ سونا ان نئے مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک قوم کے اندر پیسے تقسیم نہیں ہو رہے، خرد و نوش کی چیزیں تقسیم نہیں ہو رہی، کیا تقسیم ہوا؟ سونا۔ یعنی اسلام وہی اس کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، احادیث کی نظر میں، اسلام کی نظر میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے وہ سونا دے دیا۔ ادھر 15 دن گزرے، 15 دنوں کے بعد وہ یہودی عالم وہ آ گیا۔ ابھی وہ قرض کی مدت وہ نہیں آئی تھی، مہینہ 1 نہیں ہوا تھا، 15 دن ہوئے تھے۔ وہ آ کر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میرا قرض نہیں دو گے؟ چادر کھینچی اور پھر دوبارہ کہتا ہے کہ تم جو قریشی لوگ ہو ایسے ہی کرتے ہو، قرض لے کر ٹال مٹول کرتے ہو۔ پھر کہتا ہے کہ ابو طالب کی جو ساری ذریت اور نسل ہے وہ ساری کی ساری ایسے ہی کرتی ہے، تم لوگ قرض لیتے ہو اور پھر کیا کرتے ہو؟ ٹال مٹول کرتے ہو۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے دشمن، تو میری موجودگی میں یہ کام کرتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے عمر، تو نے زیادتی کی ہے، تجھے یہ کہنا چاہیے تھا قرض والے کو کہ اپنا قرضہ تو اچھے طریقے سے مانگ، اور مجھے تو نصیحت کرتا کہ آپ اپنا قرضہ ادا کر دیں۔ پیغمبر ہے، وہ کافر ہے، قرض لیا ہے، لیکن ابھی مدت پوری بھی نہیں ہوئی، کہہ سکتے تھے کہ اس کی گردن کو اڑا دو، کہہ سکتے تھے اس کافر کو کہ ابھی مدت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی کہ تجھے یہ کرنا چاہیے تھا، کافر کو تو کہتا کہ اپنا قرضہ اچھے طریقے سے مانگ، اور مجھے نصیحت کرتا کہ اپنا قرض ادا کریں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ اس کا قرض ادا کر دو۔ وہ کافر یہودی جاتا ہے اور پھر مطلب اپنا قرضہ لیتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اس کو 20 صاع زید دیے۔ وہ عالم جس کا نام زید تھا وہ کہتا ہے میرا قرضہ ختم ہو گیا، میں نے جو لینا تھا لے لیا، اب یہ 20 صاع اوپر آپ کیوں دے رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے کہ اس کو 20 صاع مزید دے دو، قرض سے اوپر دو۔ تو وہ وہی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو اس سے پوچھتے ہیں کہ تو گواہی کیوں دیتا ہے؟ ابھی تو یہ بدتمیزی کر رہا تھا،
ابھی تو یہ کام کر رہا تھا۔ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک عالم ہوں اور میں نے پیغمبر کے اندر وہ ساری نشانیاں جو دیکھنی تھی دیکھ لی، 2 نشانیاں باقی تھیں، وہ یہ تھی کہ جب آخری پیغمبر آئے گا اس پیغمبر سے جو جتنا زیادتی کرے گا وہ پیغمبر اتنا زیادہ نرمی اور ہمدردی کرے گا، جو جتنا بدتمیزی کرے گا وہ اتنا بردبار اور تحمل سے کام لے گا۔ اور آج میں نے جان بوجھ کر اس کی چادر کھینچی، جان بوجھ کر میں نے قرضہ دیا، جان بوجھ کر 15 دن پہلے آیا، جان بوجھ کر میں نے یہ کہا کہ آپ لوگ ٹال مٹول کرتے ہو، میں نے جان بوجھ کر پیغمبر کو تیش دلانے کی کوشش کی، غصہ دلانے کی کوشش کی کہ کسی طرح یہ غصے میں آئے تو اس کے اخلاق دیکھوں، لیکن میں نے اس کے اندر ساری بردباری نہیں پائی، اس کے اخلاق میں نے دنیا کے اندر نہیں دیکھے۔ بابا صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ، وہ وہی مسلمان ہو جاتا ہے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ پھر تبوک سے واپسی پر وہ صحابی شہید ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاہے اپنے ہوں یا دشمن ہوں، کافر ہوں کہ عیسائی ہوں، سکھ ہوں کہ یہودی ہوں، منافقین ہوں یا کوئی اور انسان ہوں، اللہ کے پیغمبر نے کبھی بھی کوئی اس قسم کی تقسیم نہیں کی۔ لیکن جب مسئلہ اسلام کا آتا، جب مسئلہ توحید کا آتا، جب مسئلہ توحید کا آتا، اس وقت اللہ کے پیغمبر ننگی تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے کہ میں ایسے مطالبے کبھی بھی برداشت۔ ابو طالب کے پاس آئے مشرکین مکہ اور کہنے لگے کہ آپ اپنے بھتیجے کو کہیے، ان کو کہہ دیجئے کہ سارے کا سارا علاقہ، سارے کے سارے مشرکین وہ ایک طرف ہے، اگر آپ جو بھی چاہتے ہیں، بادشاہ چاہتے ہیں، عورت چاہتے ہیں یا مال و دولت چاہتے ہیں، ہم دینے کو تیار ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کفار میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دیں، کبھی بھی میں توحید کی تبلیغ سے باز ہوں۔ اسلام یہ سکھاتا ہے، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ بھی ہمیں یہی سکھاتے ہیں۔ آج کا جدید میڈیا اور جدید پڑھا لکھا طبقہ اور جدید دور کے لوگ یہ افواہیں پھیلاتے ہیں کہ اسلام کس سے پھیلا ہے؟ تلوار سے یا اخلاق سے؟ تو جس چیز کے اندر یہ یا آتا ہے نا، یا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی چیز صحیح ہے، ایک صحیح ہے دوسری غلط ہے۔ یہ بہت بڑا حربہ ہے کفار کا کہ وہ اسلامی جو اتھینٹک چیزیں ہیں، جو متفقہ چیزیں ہیں اسلام کی، اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ ابھی جب کافر مطلب ظلم اور زیادتی کرے گا تو مسلمان اس کے خلاف لڑے گا، اسلام ہے یہ اخلاق۔ ایک مسلمان چوری کرتا ہے، اب وہ چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹنا یہ اخلاق ہے۔ ایک مسلمان زنا کرتا ہے، اس کو زنا کی سزا دینا یہ اخلاق ہے۔ ایک مسلمان کسی پر ظلم کرتا ہے، ظالم کا اس وقت ہاتھ پکڑنا اخلاق ہے۔ ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا، وہ کسی کا بیٹا ہے، اس بیٹے کو مارنا، نماز پڑھانا یہ اخلاق ہے۔ یہ کب یہ تقسیم ہوئی ہے اسلام کے اندر بھی، اخلاق یا تلوار؟ یہ تقسیم نہیں ہے کہ جو مسلمان چوری کے وقت چور کا ہاتھ نہیں کاٹتا وہ اخلاق نہیں دکھا رہا، جو ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتا وہ اخلاق نہیں دکھا رہا۔ تو اسلام کے اندر یہ کوئی تقسیم نہیں، اور نہ ہی یہ کوئی مطلب کوئی حقیقت ہے کہ اسلام کس چیز سے پھیلا ہے۔
اسلام پھیلتا ہے لا اور پھر الہ، سب سے پہلے نفی اس کے بعد اثبات، یہ دونوں چیزیں چلیں گی۔ سب سے پہلے ایک مسلمان کو انکار کرنا ہے ہر باطل چیز کا، اور پھر اقرار کرنا ہے، یہ دونوں چیزیں چلیں گی تو اسلام ہے۔ ایک کو آپ چھوڑ دیں گے تو پھر گمراہی ہے۔ مثلا آپ اس بات کو لے لیتے ہیں بھی اللہ تعالیٰ ہے، توحید ہے، یہ سارے آپ مسائل پڑھ لیتے ہیں، آپ کو نہیں پتا شرک کیا ہے، آپ کو نہیں پتا قبر پر کرنا، وہاں جا کر کیا کرنا ہوتا۔ جب آپ کو یہ سارے باطل نظریات، باطل سوچیں آپ کو نہیں پتا، تو آپ وہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے۔ اسلام کے اندر دونوں پہلو ہیں، تو جب جس چیز کا وقت ہو اس وقت پر وہی کام کرنا، یہ اخلاق ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 400 نوجوان ہیں، کتنے؟ 400 نوجوان، اور وہ سارے کے سارے سواریاں لے کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی، پڑھایا۔ جب وہ جانے لگے تو اس وقت مطلب انہوں نے کہا کہ آپ اے اللہ کے پیغمبر ہمیں رخصت دیں، ہم اپنے گھروں کو جانا چاہتے ہیں۔ اور ان کے گھر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2 ماہ کی مسافت تھی، 2 ماہ کی۔ اب اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کون سا صحابی ہے جو ان 400 صحابہ کو خورد و نوش کی چیزیں جو ہے 2 ماہ کا راشن دے دے؟ کوئی بھی صحابی نہیں ہوتا۔ اب ایک صحابی کو 2 ماہ کا راشن اور بندے ہیں 400، تو کوئی صحابی نہیں اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا تو پھر بھی کوئی نہیں اٹھا۔ نہ اٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی کے پاس اتنا تھا ہی نہیں، مطلب 400 کو راشن دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور 2 ماہ کا راشن دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر جاؤ ان کے ساتھ ان کو راشن دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس 2 کمرے تھے، اور میرے دونوں کمروں کے اندر، ایک کمرے کے اندر 2 کھجوریں، دوسرے کے اندر 3 کھجوریں، کل 5 کھجوریں میرے پاس تھیں۔ اور اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 400 کو 2 ماہ کا راشن دے دو۔ پریشان بیٹھے، کچھ بھی نہیں کہا، زبان سے کچھ نہیں بولا کہ اللہ کے پیغمبر میں کہاں سے دوں، میرے پاس ہے ہی نہیں۔ چل پڑے، لیکن پریشان ہیں، اور کہتے ہیں زندگی میں اتنا کبھی بھی پریشان نہیں ہوا جتنا اس وقت میں پریشان ہوا، کیونکہ میرے پاس تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور دوسری طرف اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ جاؤ ان کو کیا دو، 2 ماہ کا 400 آدمیوں کو راشن۔ میں گھر گیا اور جب دروازہ کھٹکھٹایا تو آگے بیوی نے چہرہ دیکھا، کہنے لگی کہ کیا بات ہے، پریشان کیوں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں پریشانی کی ہی بات ہے، 400 آدمی وہ اللہ کے پیغمبر کے مہمان اور میزبان مجھے بنا دیا کہ 2 ماہ کا راشن ان 400 آدمیوں کو دو، تو میرے پاس تو ایک بھی کھجور نہیں، 5 کھجوریں ہیں، اس سے زیادہ ہیں ہی نہیں۔ تو بیوی کہتی ہے کہ آپ خوش ہو گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں کس بات پر خوش ہو گیا؟ بیوی کہنے لگی کہ جب صبح میں گئی دروازہ کھولنے کے لیے پہلے کمرے کا، تو دروازہ کھلتا نہیں تھا، اور کھجوریں چھت تک بھری ہوئی تھی، اور دوسرا جب میں دروازہ کھولنے لگی تو وہ بھی کھلتا نہیں تھا، چھت تک کھجوریں بھری ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے اور فرمانے لگے ایک ایک کر کے تم آتے چلے جاؤ اور اپنا جو راشن جو ہے وہ لیتے چلے جاؤ۔ جب سب کو دے دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب اب دروازوں کو بند کر دو، وہ راشن جو ہے ان کو ہم نے دے دیا جتنا دینا تھا، 400 آدمی ہیں اور پھر بہت زیادہ 2 ماہ کا راشن، تو ہمارے لیے اگر کچھ بھی نہیں بچا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو
تو بیوی کہتی ہے کہ نہیں، جتنا راشن آپ نے نکالا ہے اس سے دگنا ابھی بھی موجود ہے، اس سے دگنا اب بھی موجود ہے۔ فما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اپنے پیغمبر کو رحمت بھی بنایا اور مجسم میں برکت بھی بنایا۔ اور وہ 400 آدمی اپنا راشن لے کر چلے گئے۔ ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور اس کا ہاتھ آپ نے دیکھا، اس کے ہاتھ بڑے سخت تھے۔ اس سے اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کہ تیرے ہاتھ سخت کیوں ہیں، تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں پتھر توڑ کر اپنی مزدوری کماتا ہوں اور اس سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، جس کی وجہ سے، ہتھوڑا مارنے کی وجہ سے یہ میرا ہاتھ اتنی سخت ہو چکا ہے کہ اس پر بٹے بنے ہوئے ہیں، یعنی لکیریں اس قسم کی سخت ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اس صحابی کا ہاتھ پکڑ کر چوما کہ فرمایا اے صحابیوں، دنیا کے اندر سب سے زیادہ برکت والی اگر کسی انسان کی روزی ہے تو اسی انسان کی ہے جو پتھر توڑ کر محنت مزدوری کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اس کا ہاتھ چوما اور فرمایا دنیا کے اندر سب سے بابرکت اگر روزی ہے تو کس کی ہے؟ اس سعد انصاری کی ہے۔ اس پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر اس قسم کا تھا یا ایسے اوصاف کا مالک تھا۔ ہم پوچھتے ہیں دنیا کے اندر وہ کون سا مربی آیا؟ دنیا کے اندر بہت سارے انقلاب، وہ لینن بھی، مارکس بھی، شیکسپیئر بھی، وہ چرچل بھی، وہ سارے مربی، وہ سارے ریفارمر، وہ سارے انسانوں کو حقوق دینے والے، وہ سارے انسانوں کے حقوق کے پاسداری کرنے والے، انسانوں کے حقوق کی تنظیمیں بنانے والے، کسی بھی انسان نے، کسی بھی ایک مربی نے کسی غریب انسان کا ہاتھ چوما ہو؟ دنیا میں کوئی بھی ایک انسان نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، ایسا کردار نہ کسی انسان کا ہے اور نہ ہی کسی پیغمبر کو اللہ نے اتارا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور مجھے اللہ کے پیغمبر نے اپنے سواری کے پیچھے بٹھا لیا۔ آپ ایک انصاری کے باغ میں پہنچے، وہاں ایک اونٹ کو دیکھا۔ جب اللہ کے پیغمبر اس اونٹ کے قریب گئے، اس اونٹ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ اونٹ رو رہا تھا۔ اللہ کے پیغمبر سواری سے نیچے اترے اور جا کر اس کے جو کان کے پیچھے ابھرا ہوا گوشت ہے اس پر تھپکی دی اور فرمایا یہ کس کا اونٹ ہے؟ اس صحابی کو بلایا گیا اور اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کیا تجھے رحم نہیں آتا اس اونٹ پر؟ اس اونٹ نے آج مجھ سے تیری شکایت کی ہے۔ اور یہ اونٹ کہتا ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، یہ انسان جس کی میں ملکیت کے اندر ہوں، یہ مجھ پر بوجھ زیادہ ڈالتا ہے، کھلاتا مجھے کم ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا آج کے بعد کبھی بھی آئندہ ایسا نہ کر۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس اونٹ کو کس نے بتایا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے؟ اس اونٹ کے اندر اتنی سوچ اور عقل کہاں سے آ گئی کہ میں نے شکایت کرنی ہے تو اس ذات کے سامنے، یہاں میرا کچھ معاملہ ہوگا۔ جانور ہے، انسان تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، ایک کافر ہو یا مسلمان ہو سمجھ میں آتا ہے، شکایت کرے، اسے
اسے بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے آپ کے اخلاق دیکھے ہیں، آپ کی زندگی دیکھی ہے، آپ کے لیل و نہار دیکھے ہیں۔ مشرکین مکہ نے ساری زندگی پیغمبر کی دیکھی ہے، لیکن ایک اونٹ اس کو بھی پتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ کے پیغمبر جانوروں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، اور پتھروں کے لیے، حجر و شجر کے لیے رحمت للعالمین تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر ایک علاقے سے گزرے اور وہاں دیکھا کہ کچھ لوگوں نے چیونٹیوں کا جو بل ہوتا ہے اس میں آگ ڈال دی ہے۔ کس کا؟ اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں یہ آگ کا عذاب یہ اللہ کو سزاوار ہے، یہ اللہ کے شان شیان ہے کہ وہ انسانوں کو آگ کا عذاب دے یا جانوروں کو، جس کو انسانوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جانوروں کو بھی آگ کا عذاب دے۔ اسی طرح ایک گدھے کو دیکھا، اس پر وہ آگ کا نشان نہیں لگاتے، ایک نشان لگاتے ہیں تاکہ نشانی علامات پتہ چلے کہ یہ کس کا گدھا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں لعنت ہو اس شخص پر جس نے اس گدھے پر یہ نشان لگایا ہے۔ کیا کیا ہے؟ لعنت کی ہے۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر فَبِمَا رَحْمَةٍ، ہماری وجہ سے آپ کا دل نرم ہوا، ہماری وجہ سے ہم نے آپ کا دل لِنْتَ لَهُمْ، ہم نے انسانوں کے لیے آپ کا دل کیا کیا ہے؟ نرم کر دیا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت کلام والے ہوتے، درست گوئی کرنے والے ہوتے، زبان کی سختی ہوتی اور دل کی سختی ہوتی تو کبھی بھی انسان آپ کے پاس نہ بیٹھتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب نرمی اور سختی کا جو کنیکشن ہے وہ کہاں ہے؟ وہ دل سے ہے۔ دل کی نرمی یا سختی، ایک انسان تصنع کر سکتا ہے، بناوٹی کلام کر سکتا ہے، اسے اس پر تجربہ ہو، مہارت ہو، کر سکتا ہے، لیکن کبھی بھی وہ ایمان کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ دل کی جو زندگی ہے، ایمان یہاں سے پھوٹتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا دل انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اتنا نرم کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، کہ اس پیغمبر پر انسانوں کی مصیبت قابل برداشت نہیں ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور وہ پیغمبر حریص ہے کس چیز کا؟ کہ سب کے سب مسلمان کیا ہو جائیں، سب کافر مسلمان ہو جائیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو روکنا پڑا لعلک باخع نفسک علی آثارہم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے پیغمبر، اس غم کی وجہ سے کہ انسان جہنم سے نہیں بچ رہے، کلمہ نہیں پڑھ رہے، مسلمان نہیں ہو رہے، اس غم میں آپ اپنی جان کو ہلاک نہ کریں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کی ڈیوٹی کیا لگائی ہے؟ فَاعْفُوا عَنْهُمْ
بات ہے کہ معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، کیونکہ انسان جانور نہیں ہے، انسان انسان ہی ہے۔ وہ ترقی کی جس منزل کو پہنچ جائے، دنیا کے انبار لگ جائیں، لیکن اس نے زندگی کن کے ساتھ گزارنی ہے؟ انسان کے ساتھ۔ اور پھر ایک مسلمان کو اپنے دل کے اندر وہ نفرت نہیں رکھنی چاہیے جیسی نفرت کافر سے ہونی چاہیے۔ فاعفو عنہم، معاف کرنا سیکھیں۔ اور جو بھی انسان، جو بھی مسلمان جتنا زیادہ معاف کرتے ہیں اتنا زیادہ وہ سکون محسوس کرتا ہے، اتنا زیادہ اس کو عزت ملتی ہے۔ یہ اسلام ہے۔ اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ معاف کرنے والی ہستی کون ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا؟ اللہ کے پیغمبر کے پاس تو وہ بھی ہے جس کے چچا کے کلیجے کو چبایا گیا، اعضاء کو کاٹ کر ہار بنایا گیا، ان کو بھی معافی۔ تو اس معافی میں عظمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اصول بنایا ہے کہ مسلمانوں کا جو لیڈر ہو اس کو فاعفو عنہم، وہ معاف کرنا سیکھے۔ اس کی صفت ہے یہ کہ فاعفو عنہم، لوگوں کو معاف کرنا، مسلمانوں کو معاف کرنا سیکھے۔ اور مسلمانوں کے ہاں جو بھی اقتدار، جو بھی اللہ تعالیٰ عزت دے، جو وقار دے، اس کا غلط استعمال اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیوٹی، واستغفر لہم، واستغفر، اور مسلمانوں کی غلطیوں کا کیا کریں؟ آپ اچھالیں، گناہوں کو کیا کریں؟ قریب کریں کہ تمہارے اندر کون کون سے عیب ہیں، تمہارے اندر کون کون سے عیب ہیں، اور یہ گناہ کرنے والا ہے میرے نزدیک نہیں۔ واستغفر لہم، اے اللہ کے پیغمبر آپ مسلمانوں کے لیے معافی کی درخواست کریں، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کی یہ ڈیوٹی ہے۔ واستغفر لہم، مسلمانوں کے گناہوں کے لیے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی ان کے لیے دعا کریں۔ اور یہی اصول ضابطہ ایک مسلمان کے لیے ہے۔ اللہ جو اقتدار دے، جو عزت دے، اس عزت کو ناجائز استعمال، پھر اس کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے عیبوں کو ٹٹولے، عیبوں کو نہ ٹٹولے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی بخشش کی کیا کرے؟ وہ ان کے لیے دعائیں مانگے، اے اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے، مسلمانوں کی نصرت فرما، نہ کہ وہ یہ کرے کہ مسلمانوں کے عیبوں کو۔ تیسری ڈیوٹی، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے پیغمبر ان مسلمانوں کو کیا کر؟ اپنے معاملات کے اندر ان سے مشورہ لیا تھا، کیا کر؟ آج تو ہماری زندگی جو ہے کافروں نے ایسی بنا دی ہے کہ ہم پہلے مطلب فرقوں کے اندر، پھر گروہ در گروہ، اور آج ہم مسلمانوں کی جو ذہنیت ہے وہ یہ کہ ہم سب مسلمان صرف اپنا خاندان اس تک محدود ہو گئے ہیں، پھر خاندان سے اگر آگے چلے اپنے گھر تک، پھر گھر کے اندر جتنے بھائی ہوں گے ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کہ کسی طرح میری جو ہے تحفظات، میری ضروریات پوری ہو جائیں۔ کبھی بھی مسلمان اپنے گھر بار کو، اپنی عزت کو، اپنے وقار کو، اپنے خاندان کو اسلام پر قربان کرنے کے لیے سوچے گا؟ نہیں سوچے گا۔ وہ آج ہماری جو ذلت کا جو سب سے بڑا سبب وہ یہ کہ ہم صرف قوموں خدروں کے اندر چلے گئے ہیں اور اپنے اپنے مفاد کے پیچھے چلے گئے ہیں، لیکن اسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو زندگی تھی وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا، سوچ یہ تھی کہ اسلام کا کیا بنے گا، اسلام کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، پیغمبر کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے میں کیا دے سکتا ہوں۔
جان دے سکتا ہوں، عزت نیلام کرا سکتا ہوں، مال و دولت دے سکتا ہوں، میں کیا دے سکتا ہوں؟ لیکن آج ہماری یہ سوچ نہیں ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو محفوظ کرتے ہوئے، اور پھر خاندان سے اپنے گھر کے اندر پھر اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے، جب پھر خامد بیوی ہوتے ہیں ان کا اپنا جھگڑا، وہ کہتی ہے میری سرداری، پھر وہ کہتا ہے میری سرداری، پھر وہاں اپنے تحفظات اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے مسلمان دنیا پر اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے عدم تحفظ کا شکار ہو گیا ہے۔ کہیں بھی اس کو تحفظ کا کہیں تحفظ نہیں مل رہا۔ تحفظ ہے تو اسلام کے اندر، یہاں اسلام کے اندر مسلمان آتا ہے جب سمجھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے، تو پھر اس کی نظر میں اپنا کچھ بھی نہیں رہتا، وہ سارے کا سارا کیا کہتا ہے، یہ سارا کا سارا اللہ رب العزت کیا تھا، پھر وہ قربان بھی کہاں کرتا ہے، اسلام پر کرتا ہے۔ تو پھر اس وقت دنیا کے اندر بھی کافر بھی نہیں رہے گا۔ جب مسلمان کے اندر ایسی سوچ پیدا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ عطا کیا اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب گناہ معاف فرمائے، اور آئندہ جتنی بھی زندگی ہے ہماری وہ اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے اللہ تو رحیم ہے، میرے اللہ تیرے بندے ہیں ہم سب، ایک نظر دیکھ لے اب، تیرے بندے ہیں ہم سب، ایک نظر دیکھ لے اب، حال بے حال ہوئے ہیں ہم، گناہوں میں پڑے ہیں۔